ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد قادری صاحب جی، اور آج ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، جنتا کو کس طریقے سے جہاں کی جنتا عبادت کر رہی ہے اور کس طریقے سے وہ عید کی نماز ادا کرے گی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ گورنمنٹ اور پرشاسن کے ساتھ ہے، اور مسجدوں میں صرف 2 یا 3 لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، باقی ہر مسلمان اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اور جمعہ کی نماز بھی گھروں میں جو ہے اس کی جگہ ظہر کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا، چونکہ علماء کرام نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جمعہ کی نماز کی جگہ وہ گھروں میں ظہر پڑھے، ایسے ہی اگر عید تک کے لاک ڈاؤن نہیں کھلتا ہے اور عید کی دن بھی اگر کرفیو کے حالات ہوتے ہیں تو مسلمان اپنے گھروں سے نہ نکلے، بلکہ عید کی بجائے اپنے گھر میں 2 رکعت شکرانہ ادا کرے۔ اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ ماہ رمضان یہ جو ہے وہ مواخات کا مہینہ ہے، تو اس میں اپنے سبھی مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے۔ اللہ نے اگر آپ کے گھر میں کھانا پہنچا دیا ہے تو اس کی فکر کرے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے تو ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے، اور پھر اس مہینے میں زکوٰۃ بھی لوگ نکالتے ہیں، صدقہ فطر بھی لوگ نکالتے ہیں، تو مستحقین کو تلاش کر۔ اس وقت پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ اچھے لوگ مستحقین کی فہرست میں آ گئے ہیں، یعنی جو گزشتہ سال زکوٰۃ بانٹنے والے تھے، فطرہ بانٹنے والے تھے، اب وہ فطرہ لینے والوں کی صف میں آ چکے ہیں۔ لہٰذا لاک ڈاؤن کی صورت میں میں سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ اکبر کبیرہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب بھی کسی کو دیں یا کوئی بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو خدا را نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال، اس سے بچے، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ جس غریب کو راشن کی وہ تھیلی دے رہے ہیں اور اس کی تصویر میڈیا میں چھاپ رہے ہیں، آپ اس غریب کی توہین کر رہے ہیں، اس کی تذلیل کر رہے ہیں، اور اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ لہٰذا مسلمان اس کی طرف پوری توجہ دے۔ اور ایک بات جو اعتکاف کے حوالے سے ہے، کچھ ہمارے مسلمان بھائی ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ شرع کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پوری بستی میں، پوری سٹی میں کوئی ایک بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو پوری سٹی سے جو ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا اعتکاف میں بیٹھنے کی بھی ضد نہ کریں، اور اگر عید کے دن بھی لاک ڈاؤن رہے تو خدا را اس عید کو اپنے گھر میں منائیں، اور عید کے دن اللہ کی تسبیح کرے، پاکی بیان کرے، اور خاص طور پر یاد رکھیں کہ 2 چیزیں ہیں جو عذاب کو ٹالتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ نبی کا آپ کے درمیان ہونا۔ تو میں گزارش کروں گا مسلمانوں سے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لہٰذا ہم بھی میدان میں نہیں نکل سکتے تو کم از کم سحری کے وقت 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر 2 آنسو بہائے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، اور پرشاسن کی پالنا کرے، اس لیے کہ یہ پرشاسن جو سوشل ڈسٹنس کی بات کر رہا ہے اس میں ہمارا بھلا ہے، اور یہ حدیث پاک ہی کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے مریضوں سے دور رہا کرے، اور ایسے مرض کے پھیلنے میں اگر سوشل ڈسٹینس والا معاملہ نہیں ہوگا تو اس سے بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ یہاں تک کہ علماء نے حکم دیا ہے کہ جب نماز بھی پڑھے نا گھروں میں، تب بھی جو ہے وہ 1 ہاتھ کی دوری پر
صف بنائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. اچھا سید صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب جیسے آنے والی عید پہ فطرے کی رقم کو لے کے آپ نے کچھ سوچا ہے کہ عوام تک آواز پہنچے کہ فطرہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے اور کتنی اس کی رقم ہو؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں آپ کہ کتنی رقم رکھی جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، اور اس فطرے کی رقم کو کیا وہ غریبوں کی ہیلپ کر کے راشن پانی کا انتظام کرا کے اگر دے سکتے ہیں تو کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہمارے وہاں لوگ غریب نواز کے آستانے پہ جاتے ہیں، 50 روپے کی چادر چڑھا کر کے غریب نواز سے 50 لاکھ کا مطالبہ کرتے ہیں. ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جنت الفردوس میں جانے کی دعا کرتے، اس سے نیچے کی جنت نہیں چاہیے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کچھ دینے کی بات آتی ہے تو وہ سب سے کم تر حصہ، بھی جیسے 2.5% لوگوں نے پکڑ لیا ہے. ارے بھائی 2.5% نہیں ہوتا ہے. حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اللہ کی راہ میں دینے کا نصاب کیا ہے، تو کہا شرع تو 2.5% کہتی ہے، لیکن صدیق اکبر کا مسلک یہ ہے کہ سب کچھ لٹا دو. تو آج وہ 97% کی طرف تو کسی کی توجہ ہی نہیں. جس کو دیکھو بھائی میں نے زکوٰۃ نکال دیا، تو یہ کون سی زکوٰۃ آپ نے نکال دی جناب؟ اگر آپ نے 2.5% نکالی ہے تو 97% تو آپ 97.5% تو ہے، اس میں سے بھی تو اللہ کی راہ میں آپ کچھ دیں. اور جہاں تک کہ صدقہ فطر کی بات ہے، تو صدقہ فطر صرف گیہوں سے نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. صدقہ فطر کے 4 اجناس ہیں، گیہوں ہے، منقع ہے، کشمش ہے اور کھجور ہے. یہ چاروں چیزیں ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سب سے سستی چیز ہے گیہوں، بس اسی میں 2 کلو 47 گرام کے حساب سے 50-60 روپے نکال کر کے دے دیتے ہیں. نہیں، اگر آپ کشمش کی طرف جائیں تو کشمش کی طرف آپ جائے گی تو تقریباً ایک آدمی کی صدقہ فطر 1000 روپے کے قریب پڑتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس بار گیہوں کا نصاب نہ پکڑے، بلکہ کشمش کا نصاب پکڑ کر کے یا منقع کا نصاب پکڑ کر کے آپ جو ہے وہ اس بار ایک آدمی اپنی طرف سے 60 روپے کی جگہ کم از کم 800 روپے یا 900 یا 1000 روپیہ ایک آدمی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے. ابھی میں آپ سے عرض کروں کہ اگر شک کی بنیاد پر آپ کو کرونا وائرس ٹیسٹنگ کے لیے ڈال دیا گیا اور آپ سے کہا جائے کہ بھائی آپ کے خاندان کے 20 لوگوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور ہر آدمی سے 2500 روپیہ پر کٹ ٹیسٹنگ جو انسٹرومنٹ ہے اس کے لیے جائے گی، تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو اس کو 2500 روپیہ کٹس کے دینے کی بجائے اللہ کی راہ میں 1000 روپیہ دیں. اللہ کرونا سے بھی بچائے گا اور آنے والی اور آفات سے بھی انشاءاللہ ہماری حفاظت کرے.